حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ساتھی سامنے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جتنا مجلس میں بیان کرنے والے کے قریب ہوں فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. محترم سامعین حضرات، اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو انتہائی کامیاب زندگی کے اصول اور قانون بتلاتا ہے. یقیناً کوئی ایسا مذہب خواہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی وہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی زندگی میں تمام پیش آنے والے مسائل کا ایسا حل بیان کرے جو کہ اسلام نے بیان کیا ہے. انسان کی زندگی پر ہر انسان پر دو حالتیں آتی ہیں، ایک زندگی اور ایک موت. ان دو چیزوں سے واسطہ ہر انسان کو ہے. اسلام کے کچھ اصول قانون وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. جسم سے روح نکلے گی یہ تمام احکام ساقط ہو جائیں گے. لیکن اسلام کے بتلائے ہوئے کچھ اصول اور قانون وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے. جسم سے روح نکلے گی تو وہ احکام اور مسائل انسان کے ساتھ وابستہ ہوں گے. ان احکام و مسائل میں سے جن کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے ایک وراثت کے احکام ہیں کہ فوت ہونے والے کی جائیداد اس کے ورثاء میں کیسے تقسیم کی جائے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انتہائی اہم موضوع ہے. اس کے ساتھ واسطہ ہر انسان کا ہے، ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑے اور ہر چھوٹے کا بھی. نماز کا مسئلہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. بالغ پر عقل پر ہے، نابالغ پر نماز نہیں. عورت پر کچھ ایام آتی ہیں ان پر نماز نہیں. روزہ بالغ پر ہے، صحت مند پر ہے، ہر ایک پر نہیں. زکوٰۃ صاحب ثروت لوگوں پر سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی امراء پر ہے. اسی طرح دیگر. واحد وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی ہے. حتیٰ کہ آدمی فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کو کا بھی وراثت سے تعلق ہے. اس میں عاقل بالغ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے کہ جن احکام و مسائل کا تعلق ہر مرد سے، ہر عورت سے، حتیٰ کہ ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی ہو، کتنا اہم ہوگا. جتنا یہ زیادہ اہم تھا اتنا ہی ہم نے اس کو نسیہ منسیہ کر رکھا ہے. سمجھا رہی تمام کو؟ لگتا ہے کہ یہ کوئی اس میں گڑبڑ ہے. جتنا یہ اہم مسئلہ تھا ہر گھر کا، ہر زمان، ہر مکان، ہر انسان کا مسئلہ، اتنا ہی ہم نے اس کو فراموش کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض وعلموها الناس
وراثت کا علم خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھلاؤ، یہ امر ہے، نبی کا حکم ہے۔ تعلم الفرائض وعلموها الناس، وراثت کا علم خود بھی سیکھو، آگے بھی سکھلاؤ۔ فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، میں انسان ہوں، میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اس گمان میں نہ رہنا کہ جب بھی وراثت کا مسئلہ پیش آئے گا اپنے پیغمبر سے پوچھ لیا کریں گے، میں نے تمہارے اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، وراثت کا علم سب سے پہلے قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، دو رشتے دار اپنے وراثت کی تقسیم میں اختلاف کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ فلا یجدان من یفصل بینہما، شہروں گھوم لیں گے، دیہاتوں میں گھوم لیں گے، کیونکہ ایسا آدمی نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ دو قریبی رشتے دار جھگڑیں گے، اختلاف کریں گے، ان کو کوئی بتلانے والا نہیں ہوگا کہ اس کا حصہ کیا بنتا ہے۔ یہ مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 433 اور بہقی جلد 6 صفحہ 208، بعض نے صحیح کہا اور بعض نے حسن درجے کی مقبول روایت ہے۔ اب اندازہ کیجئے کتنی تاکید آپ نے فرمائی، خود بھی سیکھو، آگے بھی سکھلاؤ، اور سب سے پہلے یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب اٹھانے کا حال دیکھ لیں۔ ابھی میں آپ کو کچھ مسائل بتلاؤں گا، بعد نے زندگی کے اندر پہلی مرتبہ سنے ہوں گے، زندگی کے اندر پہلی مرتبہ۔ نماز کے تو ہم سنتے ہیں، زکوٰۃ کے سنتے ہیں، عمل اگرچہ ان پر بھی ایسا ہی ہے ہمارا، لیکن آج کے مسئلے شاید پہلی مرتبہ۔ لیکن بعض کو جلدی بھی بڑی ہوگی کہ کب حضرت صاحب جان چھوڑیں اب بھاگ کر جائیں، لیکن میرے بھائی اطمینان سے بیٹھ کر سنیں گے، یقیناً فائدہ ہوگا۔ بڑے اختصار کرنا ہے کیونکہ منٹ مجھے صرف دیے 40 سے 45۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کے فوت ہونے کے فوراً بعد اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، جب تک 3 مرحلے طے کرنے کے بعد چوتھے مرحلہ میں اس کی جائیداد نہیں پہنچتی، تقسیم نہیں ہوگی۔ 3 مرحلے بالترتیب طے کرے گی، چوتھے مرحلہ میں جائیداد جائے گی، تب تقسیم ہوگی، خواہ جائیداد منقولہ ہے غیر منقولہ ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تجہیز و تکفین، کفن دفن کا انتظام۔ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ فوت ہونے سے لے کر قبر میں دفن کرنے تک جتنے بھی اخراجات ہیں اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے پورے کیے جائیں گے۔ اگر کوئی رشتہ دار اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے کر دے تو فبیہا، اگر نہیں تو سب سے پہلے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے یہ اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ تقریباً ہمارے معاشرے کے اندر یہ نوبت بہت ہی کم آتی ہے کہ چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے کفن دفن کیا جائے۔ دوست احباب رشتہ دار کاری دیتے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے میت کے ذمہ قرضہ۔ میت نے جو قرضہ چھوڑا ہے پہلے اس کی چھوڑی جائیداد میں سے وہ پورا کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ایک مومن کی جان، مسلمان نہیں کہا، مومن جو دلی طور پر ایماندار ہے، اس کی جان بھی لٹکی رہتی ہے جب تک پیچھے سے قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ ایک مومن کی جان لٹکی ہوئی ہے، نمازی کی، حاجی کی، صوم و صلاۃ کا پابند اگر مقروض ہے، قرضہ چھوڑ گیا تو اس کی جان لٹکی ہوئی ہے جب تک پیچھے سے قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ جنازہ آتا، آپ پوچھتے کیا اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں؟ اگر بتلایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ قرضہ ہے تو آپ کا دوسرا سوال ہوتا کہ قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا؟
اگر بتلایا جاتا کہ قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے آپ جنازہ پڑھاتے. اگر یہ بتلایا جاتا کہ اس کے ذمہ قرضہ بھی ہے اور کچھ مال بھی پیچھے نہیں چھوڑ کر گیا, آپ فرماتے کہ صلو علی صاحبکم, اپنے ساتھی کا جنازہ خود ہی پڑھو, میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. وہ فوت ہونے والا کون ہوگا؟ صحابی ہوگا نا. اور نبی کے زمانہ میں جو مسلمان فوت ہو صحابی تھا. آپ فرماتے میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. اگر کوئی آدمی اپنے ذمے لیتا کہ قرضہ میں ادا کر دوں گا تب آپ جنازہ پڑھاتے. کتنا اہم مسئلہ ہے. آج ہم اپنا ذرا حساب لگا لیں, کسی نے 2 لاکھ دینا, کسی نے 5 لاکھ دینا, کسی نے 10 لاکھ دینا, بینکوں سے قرضے لے لے کر ایسے اپنی اولاد کو بھی مکروہ چھوڑ کر جاتے ہیں. قرضہ مجبوری کی صورت میں لینے کی اجازت ضرور ہے, انتہائی مجبوری کی صورت میں, اور سب سے پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں. بہرحال ورثاء میں وراثت تقسیم نہ ہوگی جب تک کہ قرضہ ادا نہیں کیا جاتا. قرضہ ادا کرنے کے بعد ابھی بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. ایک کام اور ہے, وہ ہے فوت ہونے والے کی وصیت. فوت ہونے والا جو وصیت کر کے گیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. وہ زبانی وصیت کی ہو, تحریر کی ہو, لازمی نہیں کہ تحریر کی ہو, زبانی بھی کر دی ہے وہ بھی وصیت ہے, اس پر عمل کرنا لازمی ہے, بشرط یہ کہ وصیت جائز ہو, ناجائز نہ ہو. جائز وصیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ جائز وصیت ہے, ورثاء پر لازمی ہے کہ اس پر عمل کرے. نمبر 1, تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ ہو. پہلے دونوں مرحلے طے کرنے کے بعد کفن دفن کا خرچہ نکال کر قرضہ ادا کر کے اب جو بچا اس کا تہائی مال 1/3 تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے, آپ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, اللہ کے رسول میں وصیت کرنا چاہتا ہوں, میری ایک ہی بیٹی ہے. اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بیٹی تھی, بعد میں اور بھی اللہ نے اولاد دی, تو وہ بھی اپنے گھر میں اچھی ہے, تو میرا مال کافی ہے, میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. کیا میں اپنے مال کے 2/3 کی وصیت کر دوں؟ 2/3 2 حصے غریبوں مسکینوں کے لیے اور 1 وارث کے لیے. عارف میں کلا نہیں. قال فبالشطر, اللہ کے رسول پھر آدھے کی اجازت دو, آدھے کی وصیت آدھا غریبوں مسکینوں کے لیے, آدھا غریبوں مسکینوں کو اور آدھا ورثاء کا. قال لا, اور یہ بھی جائز نہیں. قال فبالثلث, اللہ کے رسول پھر تیسرے حصے کی اجازت دو. آپ فرمایا الثلث والثلث کثیر, آپ فرمایا کہ ثلث کی تیسرے حصے کی کر تو سکتے ہیں لیکن یہ بھی کچھ زیادہ ہی لگتا ہے, یہ بھی کچھ زیادہ ہی ہے. تیسرے حصے سے زیادہ کی آپ نے اجازت نہیں دی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, اگر لوگ تیسرے سے بھی کم کر کے چوتھے حصے کی وصیت کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ نے تیسرے کی اجازت دی لیکن پسند نہیں کیا, خوشی سے نہیں دی. ایک شرط یہ کہ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہ ہو. اگر کہ یہ وصیت کرے کہ میرا سارا مال غریبوں مسکینوں مسجد مدرسوں کو دے دینا, یہ اس کی وصیت باطل ہے, اس پر عمل نہیں ہوگا. کوئی کہہ دے آدھا مال غریبوں مسکینوں کو, وصیت باطل ہے, عمل نہیں ہوگا. شیطان بہت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. زندگی بھر تو اس نے اس پٹی پر لگائے رکھا, نہیں دینا نہیں دینا, جو حقدار ان کا بھی نہیں دینا. ہمسایوں کا حق دبایا, بیٹیوں کا حق دبایا, بھائیوں کا حق دبایا, بہنوں کو وراثت دبائی, پوری زندگی اس طرف لگائے رکھا. تو مرتے وقت کہتا ہے تو کھا ہنڈا لیا, سارا وصیت کر دے, اے مکان مدرسے دا, اے مسجد دا, آخرت بنا. حالانکہ الٹی پٹی پڑھا کر گمراہ کر کے مارتا ہے. مرتے وقت یہ غلط وصیت کرنا, ورثاء کا حصہ
غصب کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے اگر کوئی زیادہ وصیت کرے گا باطل وصیت۔ ہاں البتہ اگر کوئی غلط وصیت کرے تو ورثاء کو یہ اختیار ہے کہ اس کو درست کر دیں۔ درست کرنے کا کیا معنی؟ اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ میرا سارا مال غریبوں مسکینوں کو دینا، تو جتنا اس کو اختیار ہے اس پر عمل کریں گے، جو اختیار نہیں تو وہ کینسل ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت جامع ترمذی کے اندر بھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے 6 غلام تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں بالغ غنیمت میں سے مال آیا، 6 غلام مل گئے۔ اس نے وصیت کر دی کہ میرے فوت ہونے کے بعد 6 کے 6 غلام آزاد کر دینا، اور اس کا کل مال و غلام ہی تھے۔ اس کے وصیت کے مطابق آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو اطلاع دی گئی کہ ایسے فوت ہونے والے نے وصیت کی تھی، اس کے مطابق غلام آزاد کر دیے۔ آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور غلاموں کو واپس بلایا، اور 6 غلاموں کے 2 کے 3 گروپ 3 جوڑے بنا دیے۔ پھر ان کے نام قرہ ڈالا، جس جوڑی کے نام قرہ نکلا ان 2 کو آزاد کر دیا، باقی 4 وارثوں میں تقسیم کیے۔ اور باطل وصیت کرنے کے بارے میں سخت الفاظ کہے، اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آئے کہ اگر دفن کرنے سے پہلے مجھے پتا چل جاتا کہ اس نے یہ وصیت کی ہے، میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا۔ اتنی باطل وصیت، وارثوں کو محروم کر کے کنگال کر کے چلا گیا، اتنی ناراضگی کا اپنے اظہار کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی غلط وصیت کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ تمام کی تمام باطل ہے۔ جتنا اس کا اختیار تھا اس پر عمل کریں گے، جو اختیار نہیں تھا اس کو کینسل کر دیں گے، تیسرے حصے پر عمل کریں گے، باقی ختم ہے۔ وصیت جائز وصیت کے لیے ایک شرط تو یہ کہ تیسرے حصے سے زیادہ کی نہ ہو۔ دوسری شرط ورثاء کے متعلق نہ ہو، جو وارث شرعی طور پر وارث بننے والے ہیں ان کے بارے میں وصیت کرنا یہ باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق خود مقرر کر دیا۔ بیٹی کا حصہ، ماں کا حصہ، بیوی کا حصہ اللہ نے خود مقرر کر دیا۔ فلا وصیت لوارث، اب کسی وارث کو وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب اللہ نے حصے خود مقرر کر دیے تو اللہ کے حصوں کو تبدیل کرنا، اس کو ختم کر کے اپنی طرف سے وصیت کرنا یہ باطل ہے۔ اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ میری فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا، بیٹی کو اتنا دے دینا، بیوی کو اتنا دے دینا، اس کی وصیت باطل ہے، عمل نہیں ہوگا۔ زبانی کرے، اشتام کر کے دے جائے کہ یہ مکان بیوی کا، یہ میرے فلاں بیٹے کا، یہ میرے فلاں بیٹے کا، یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو دینا، یہ وصیت باطل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری 5-6 مرتبہ یہ واقعہ لائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی اپنے بیٹے نعمان کو لے کر آئے۔ اللہ کے رسول، یہ میرا چھوٹا سا بچہ، گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کے یہ خدمت کے لیے غلام دے دیا۔ آپ نے پوچھا تیری اور بھی اولاد ہے؟ ہاں اللہ کے رسول الحمدللہ اور بھی اولاد ہے۔ ان کو بھی غلام دیا؟ نہیں جی ان کو تو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی ظالمانہ تقسیم پر میں گواہ نہیں بنوں گا، ایسی ظالمانہ تقسیم پر مجھے گواہ بناتا ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ آج ہم دیکھ لیں 5 وقت کے نمازی، 5 حج کیے، 20 عمرے کیے، اور اولاد کے درمیان کتنی بے انصافی ہے۔ کسی کو بہترین کوٹھی بنا دی، کوئی بیچارہ کرائے کے مکان پر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو بہترین دکان بنا دی، کوئی بیچارہ ریڑھی پر دھکے کھا رہا ہے۔ اولاد کے درمیان آپس کے اندر مخالفت و عداوت کا سبب والدین بنتے ہیں، سبب والدین ہیں۔ ایک بیٹے کو زیادہ اس کی شادی بہترین کر دی، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کے اچھے انتظام، دوسرے کو دھکا دے دیا۔ ایک بیٹی کی شادی بہت اچھی کر دی، دوسری کو نظر انداز کر دیا،
تو ان کے آپس کے اندر کلیش ہوگی، وہ کبھی بھی ان کے دل آپس میں نہیں ملیں گے۔ یہ سبب والدین ہے۔ اس لیے اولاد کے درمیان یہ بے انصافی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک ہے کہ غیر اختیاری چیز، مثلا ایک بیٹا جو ہے وہ اس کا 5.5-6 فٹ قد ہے، اس کا سوٹ اور طرح کا ہوگا، ایک ہے 2-3 سال کا، اس کا سوٹ اور ہوگا، اس کا جوتا اور اس کا جوتا، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا۔ کوئی جائیداد کے طور پر مستقل کوئی چیز دینی ہے، اس کے اندر بے انصافی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی اس کے بارے میں وصیت کرے جس کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے، اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں کتنے ہیں، ایک بیٹے کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، بیوی کو دے دیا، خصوصاً جن کی بیٹیاں ہیں وہ زندگی کے اندر بیٹیوں کے نام لگوا دیتے تاکہ دوسرے وارث نہ بن جائیں، بھائی بھتیجے وارث نہ بن جائیں، اور بعض بیٹوں کے نام اس لیے لگوا دیتے کہ بیٹیاں وارث نہ بنیں۔ یہ تو اکثر ہی ہمارے معاشرے میں نظریہ کیا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں ہماری جائیداد خون پسینے کی کمائی اگلے گھر چلی جائے گی، اب بیٹی جن کو دی ہے وہ ایک پرایا بن گیا ہے، تو اتنا ہی پرایا تھا تو بیٹی کیوں دی ہے؟ کیسی ہماری غلط قسم کی سوچ اور فکر ہے۔ جو اللہ نے حق مقرر کیا وہ تیری بیٹی ہے، حق جو اس کا بنتا ان کو جانے دو، وہ امیر ہے غریب ہے۔ اور ایک اور شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ان کو جہیز جو دے دیا 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا جہیز دے دیا، اب بھی ان کا حصہ ہے۔ تو بیٹی کو جہیز دیا، اس کا حق ختم کر دیا، تو بیٹے کو شادی پر نہیں لگایا تھا؟ بیٹی کو اگر 5 لاکھ کا جہیز دیا تھا، بیٹے کو تو 10 لاکھ کا زیور دے ڈال دیا تھا، تو بیٹے کو بھی محروم کرو، اس کو کیوں دیتے ہو؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ فلاں کی شادی کر دی، فلاں کو کاروبار کر دیا، اس لیے یہ بے انصافی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال دوسری شرط یہ ہے کہ ورثاء کے متعلق اگر وصیت ہے تو وصیت باطل ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وصیت جائز کام کی ہو، حرام و ممنوع کام کی نہ ہو۔ لا طاعۃ فی المعصیہ انما طاعۃ فی المعروف، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں دوسروں کی اطاعت ہوتی ہے، نافرمانی کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے۔ مثلا ان کو یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو پکا بنانا، گنبد بنانا، اوپر ہر مہینے قوالی کرنا، فلاں فلاں جو آج کل طرح طرح کی رسومات ہو رہی ہیں وہ کرنا، یہ باطل وصیت ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ 3 شرطیں پائی جائیں، تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہ ہو، ورثاء کے متعلق نہ ہو، حرام اور ممنوع کام کی نہ ہو، یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو ایسی وصیت پر عمل کرنا ورثاء پر لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتے، فوت ہونے والے کی وصیت کو دبا جاتے ہیں، خود کھا پی جاتے ہیں، بابا جی نے زبانی کی تھی یا اسٹامپ کرا دیا تھا، اس کو چھپا لیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی دی، قیامت کے دن ذمہ دار ہے۔ من بعد وصیت توصی بہا او دین، قرآن کے اندر بار بار یہ لفظ بیان کیا کہ ورثاء کو جو حصے دینے ہیں وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرضے کو ادا کرنے کے بعد، یہ 3 مرحلے طے کرنے کے بعد، نمبر 1 کفن دفن کے اخراجات، نمبر 2 قرضے کی ادائیگی، نمبر 3 وصیت، یہ 3 کام کرنے کے بعد اب جو مال ہے یہ دیا جائے گا ورثاء کو۔ اب ورثاء کا حصہ ہے۔ ورثاء ہوتے ہیں 3 قسم کے، ایک کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفرائض مراد جن کے حصے قرآن کے اندر حدیث کے اندر مقرر ہیں، فلاں کو 1/2، فلاں کو 1/3، فلاں کو 1/4، فلاں کو 1/6، جن کے حصے قرآن نے بیان کر دیے، حدیث میں نبی نے بیان کر دیے، ان کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض۔ دوسرے ہوتے ہیں اسبا، اس کی جمع ہوتی ہے اسبات، یہ وہ وارث جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں لیکن ان کے حصے مقرر نہیں ہیں۔ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو بچے وہ سارا کا سارا مال لے لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسبا۔ جیسے بیٹا
بھائی، چچا، تایا اور بعض صورتوں میں باپ بھی، یہ تمام کے تمام اسباب بنتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں ذویل ارحام۔ ذویل ارحام وہ رشتہ دار جو خونی رشتہ تو ضرور لگتا ہے لیکن وہ پہلے دونوں قسموں میں نہیں ہے، نہ اصحاب الفرائض میں سے نہ اسباب میں سے، اس کو کہتے ہیں ذویل ارحام۔ اگر پہلے دونوں قسم کے نہ ہوں تو پھر مال ان کو جاتا ہے، پہلے دونوں قسم کے وارث ہوں تو پھر تیسری قسم کے وارثوں کو نہیں جاتا۔ مثلا خالہ، پھوپھی، ماموں، نانا، نواسی، نواسا، یہ تیسری قسم کے ہیں، تو اگر پہلے دونوں قسم کے موجود ہیں تو ان کو مال نہیں ملے گا۔ اب پہلی دونوں قسم کے جو ورثاء ہیں میں الگ الگ کی بجائے ملا کر اختصار کے ساتھ ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ابھی بھی یا آئندہ کبھی زندگی کے اندر یہ بہت کام آئیں گے۔ جو فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ قریبی رشتہ دار تعلق والے 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اولاد، اولاد کا بڑا قریبی کلوز تعلق ہوتا ہے۔ نمبر 2 والدین، نمبر 3 خاوند بیوی، نمبر 4 بہن بھائی۔ یہ 4 قریبی رشتے میت کے ہوتے ہیں۔ بابا جی نے نیند آئی ہوئی ہے، انہوں نے اٹھا دیا جی، رات ساری سون واسطے جی ماشاءاللہ۔ جس کو نیند آئے وہ یا تو وضو کر کے آئے یا اپنی جگہ بدل لے۔ یہ 4 قریبی رشتے ہیں۔ اب چاروں کو وراثت میں کیا ملے گا؟ سب سے پہلے اولاد، اولاد کا بہت قریبی تعلق ہوتا ہے۔ مرد فوت ہو جائے یا عورت فوت ہو جائے، اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کو وراثت میں کیسے تقسیم کیا جائے؟ اولاد اگر کسی کی ہے تو اس کی 4 ممکنہ صورتیں ہیں۔ اگر کسی کی اولاد اللہ نے دی ہے تو 4 قسموں میں سے کوئی ایک قسم پر وہ شامل ہوگی۔ نمبر 1 صرف ایک بیٹی ہے، فوت ہونے والے کی صرف ایک بیٹی۔ نمبر 2 صرف بیٹیاں ہیں لیکن ایک سے زیادہ، 2 3 4 ایک سے زیادہ ہیں صرف بیٹیاں۔ تیسری ممکنہ صورت کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کی اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ چوتھی ممکنہ صورت کہ صرف بیٹے، بیٹی کوئی نہیں۔ اگر کسی کی اولاد ہے تو یہ 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، 5 بھی نہیں بن سکتی۔ پہلی صورت، اگر فوت ہونے والے مرد یا عورت کی ایک ہی بیٹی ہے اس کو کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا۔ کب؟ وہ پہلے تینوں مرحلے طے کرنے کے بعد، کفن دفن، قرضہ، وصیت، یہ طے کرنے کے بعد اب جو بچے گا اس کا آدھا حصہ ملے گا اگر بیٹی ایک ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11۔ اگر بیٹی ایک ہے، فوت ہونے والے مرد عورت کی ایک بیٹی ہے تو اس کو کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر بیٹیاں، نمبر 2 بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں، صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، ان کو ملے گا 2/3، 2/3 کل جائیداد کا 2/3۔ 2/3 کا مطلب کہ جائیداد کے 3 برابر حصے کریں، ان میں سے جو 2 حصے ہیں یہ 2/3 ہوگا۔ مثلا 3 لاکھ روپیہ ہے تو 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ یہ 2/3 ہے۔ 3 مرلے کا پلاٹ ہے تو 2 مرلے یہ 2/3 ہے۔ 3 تولے سونا ہے تو 2 تولے جو ہے یہ 2/3 ہے۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں لیکن ہیں ایک سے زیادہ تو ان کو 2/3 ملے گا، بس اور کچھ نہیں ملے گا۔ فَإِن كُنَّ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اگر فوت ہونے والے کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، یار کہندے نے کہ بریلویاں دا عقیدہ تے وہابیاں دا سپیکر نہیں صحیح ہوندا، تے گل تے صحیح ہے۔ اینو کوئی کرو نا، ان دا سنگ سنگ نہ پا دیو، ہاں جی ایک جگہ تے رہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر بیٹیاں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ،
اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں فلہن ثلث ما ترک، کل جائیداد کا 2/3 ان کو ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ 2 صورتیں ہوگی، اگر ایک بیٹی ہے اس کو 1/2، ایک سے زیادہ تو 2/3۔ تیسری صورت کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کی اولاد ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ اس کا اصول قرآن نے بیان کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں جو تمہیں حکم دیتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل دو، بیٹی کو سنگل دو، ہر بیٹے کو ڈبل اور ہر بیٹی کو سنگل۔ مثلا 3 لاکھ روپیہ تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو دیں گے آپ، بیٹے کو دیں گے 2 لاکھ، بیٹی کو دیں گے 1 لاکھ۔ 3 مرلے جگہ تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو 2 مرلے، بیٹی کو 1 مرلہ۔ یہ تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ تردد اس وقت ہوتا ہے، پریشانی بنتی ہے اگر بیٹے بیٹیاں زیادہ ہوں، اب تقسیم کیسے کریں؟ مثلا ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل، اب 2 بیٹے اور 3 بیٹیوں کو کیسے کتنا کتنا دیں؟ یہ ہمارے ایک پریشانی بن جاتی ہے۔ اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملنا ہے۔ آپ ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے قائم کام بنا لیں، مثلا 2 بیٹوں کے اگر بیٹیاں بنائیں تو 4 بنیں گی، اور 3 بیٹیاں حقیقی ہیں، 4 اور 3 7 پر تقسیم کر دیں، 7 پر اس جائیداد کو تقسیم کریں، جو جواب آئے وہ ہر بیٹی کا حصہ، اسی جواب کو ڈبل کر لیں تو بیٹے کا حصہ۔ نہیں سمجھائی کہ بیٹے کو ڈبل جو ملنا ہے، تو ایک بیٹا 2 بیٹیوں کے قائم کام ہے، تو جتنے بیٹے ہوں ان کو 2 بیٹیاں فرض کر لیں اور بیٹیوں کو ساتھ ملا لیں، جتنا عدد بنے اس پر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے وہ ہر بیٹی کا حصہ، اور اسی جواب کو ڈبل کر لیں تو بیٹے کا حصہ بن جائے گا۔ مثلا 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو 3 بیٹوں کی بیٹیاں بنائیں تو کتنی ہوں گی؟ 6 بیٹیاں بن کے 2 حقیقی بیٹیاں ہیں، 8۔ جائیداد کو 8 پر تقسیم کریں، مثلا 24 لاکھ روپیہ تھا، 3 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، پریشان بیٹھے ہیں کہ یہ کیسے کریں؟ یہ تو پتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملنا ہے، بیٹی کو سنگل ملنا ہے، لیکن اب کتنا کتنا دیں؟ تو سیدھا سا طریقہ کہ 3 بیٹوں کی 6 بیٹیاں بنا لی، 2 اور 8، 24 لاکھ کو 8 پر تقسیم کریں، کتنا جواب آئے گا؟ 3 لاکھ۔ ہر بیٹی کو 3 لاکھ دے دو اور بیٹے کو 3 کا ڈبل کر دو، 6 لاکھ۔ 6 لاکھ ہر بیٹے کو مل جائے گا، 3 لاکھ ہر بیٹی کو مل جائے گا۔ یہ ایک سمپل اور سادہ سا اصول کہ بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کرنے کا۔ 3 حالتیں ہوگی اگر اولاد ہے، ایک بیٹی، ایک سے زیادہ بیٹیاں، بیٹے بیٹیاں دونوں قسم کے۔ چوتھی ممکنہ صورت ہے کہ صرف بیٹے ہوں، فوت ہونے والے کے اولاد میں صرف بیٹے، تو بیٹے جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اسبا۔ اسبا کا معنی باقی وارثوں کو دینے کے بعد جن کے حصے مقرر ہیں ان کو ان کے حصے دے دو، بیوی کو، ماں کو، باپ ہے اس کو، ان تمام کو دیکھو، جتنا بچے سارا بیٹوں کا حصہ ہے۔ جن کے فرضی حصے ہیں ان کو دے کر جتنا بچے گا وہ بیٹوں کا حصہ وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ بیٹا ایک تو اکیلا لے لے گا، اگر زیادہ تو آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا کوئی فرق نہیں، چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں، عالم و جاہل کا کوئی فرق نہیں، فرما بردار اور نافرمان کا کوئی فرق نہیں۔ ایک بیٹا پوری زندگی والدین کی خدمت کرتا رہا، کما کر دیتا رہا، ہر طرح کی سہولیاتیں دیتا رہا، اور ایک بیٹے نے پوری زندگی کبھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ وراثت میں دونوں برابر ہیں، جتنا مطیع فرما بردار کو ملے گا اتنا ہی نافرمان کو۔ اطاعت گزار کو صلہ آخرت میں، نافرمان کو سزا آخرت میں، دنیا کے اندر مساوات برابر ہوگا۔ اسی طرح
ہمارے ہاں مشہور ہے آک کر دینا. بیٹا نافرمان ہے، اخبار میں دے دیا، ٹی وی میں دے دیا، آک کر دیا. کیا مطلب؟ میں اس کو محروم کر دیا. یہ ایک فرضی کارروائی ہے، اخباری کارروائی ہے. صرف تھانے کچہری میں بچنے کے لیے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس نے چوری ٹھگی کی ہے تو یہ ذمہ دار ہے. شرعی طور پر وراثت میں نہ شرعی طور پر نہ عدالتی طور پر وہ محروم نہیں ہوگا. عدالت بھی محروم نہیں کرے گی، عدالت بھی اس کو دے گی، شریعت بھی اس کو دے گی. اس کی نافرمانی، اس کی بے ادبی، اس کی گستاخی کی سزا آخرت میں. 4 صورتیں ہوگی اولاد کی. اگر اولاد ہے تو 4 ممکنہ صورتیں، یا تو ایک بیٹی ہوگی، ایک بیٹے کو کل جائیداد کا آدھا 1/2. اگر صرف بیٹیاں لیکن ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 2/3. اگر بیٹے بیٹیاں دونوں قسم کے ہیں تو بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل. اگر صرف بیٹے ہیں تو باقی وارثوں کو دینے کے بعد فرضی حصے دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹوں کا حصہ. بیٹے تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے. دوسرے نمبر پر والدین، فوت ہونے والے کے والدین. والدین میں سے والدہ اور والد، ان کی ہر کی 2 حالتیں اختصار کرتا ہوں. والدہ کو یا 1/6 ملے گا یا 1/3 ملے گا. والدہ عورت فوت ہوئی ہے یا مرد فوت ہوا ہے، بیٹا فوت ہوا یا بیٹی فوت ہوئی ہے، ماں باپ کو ملے گا. یہ نہیں کہ بیٹی کی شادی کر دی، اگلے گھر چلی گئی، وہاں وہ فوت ہو گئی ہے تو اب اس کا ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماں باپ کو ملے گا. اگر فوت ہونے والے مرد یا عورت اس کی اولاد ہے تو ماں کو چھٹا حصہ 1/6 ملے گا. اسی طرح اگر فوت ہونے والے کے 1 سے زیادہ بہن بھائی ہیں، 1 سے زیادہ بہن بھائی، تب بھی ماں کو چھٹا حصہ. 2 صورتوں میں ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. فوت ہونے والے کی اولاد موجود ہو، اولاد میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، پڑپوتا ہے، پڑپوتی ہے. جب اولاد کہا جاتا ہے تو نیچے تک سارے مراد ہوتے ہیں. اولاد کی موجودگی میں ماں کو چھٹا حصہ. 1 سے زیادہ بہن بھائی فوت ہونے والے کے 1 سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو تب بھی ماں کو چھٹا حصہ. اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں پھر ماں کو تیسرا حصہ 1/3 ملے گا. باپ، فوت ہونے والے کے باپ کی یہ 3 صورتیں. پہلی صورت ہے کہ باپ کو صرف چھٹا حصہ 1/6 ملے گا. کب؟ جب فوت ہونے والے کے نورینہ اولاد، بیٹا، پوتا، پڑپوتا موجود ہے تو ایسی شکل کے اندر باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، بس اور کچھ نہیں ملے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ باپ کو چھٹا حصہ بھی اور پلس اسبہ بھی، چھٹا حصہ اور اسبہ دونوں بنیں گے. یہ اس وقت جب فوت ہونے والے مرد یا عورت کی مؤنث اولاد، بیٹی، پوتی، پڑپوتی وغیرہ کی موجود ہو، بیٹا کوئی نہ ہو، بیٹا پوتا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں تو پھر باپ کو چھٹا حصہ بھی اور اسبہ بھی. تیسری صورت باپ صرف اسبہ بنے گا، یعنی فرضی حصے وارثوں کو دے کر جو بچے گا سارا کا سارا باپ کا. یہ ہے کہ جب فوت ہونے والے کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ پوتا، نہ پوتی، نہ پڑپوتا، نہ پڑپوتی، کوئی بھی نہیں، تب باپ کو بطور اسبہ ملے گا. اسبہ کا معنی بتلا دیا کہ بیوی کو دینے کے بعد، ماں کو دینے کے بعد، باقی جو فرضی حصے والے دینے کے بعد جو بچے گا سارا باپ کا. یہ تھا ماں باپ کی وراثت میں حصے. تیسرے نمبر پر خامد اور بیوی. بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کی جائیداد ہے، یہ نہیں کہ بیوی کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا حق مار، اس کا جہیز، اس کو اپنے والدین کی طرف سے مال آیا یا خود وہ جاب کرتی ہے، اس کی کمائی وہ عورت کی ملکیت ہے. بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو کیا ملے گا؟ خامد کو 2 حالتیں، یا اس کو آدھا 1/2 ملے گا یا چوتھا حصہ 1/4 ملے گا. بیوی کی وراثت میں سے خامد کو یا آدھا یا چوتھا حصہ. آدھا کب ملے گا؟ اگر فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ اس خامد سے نہ کسی پہلے خامد سے،
یہ بھی ممکن ہے پہلے شادی ہوئی ہو، پہلا خاوند فوت ہو گیا جو اسے طلاق دے دی، فوت ہونے والی بیوی اس کے کوئی پیٹ سے اولاد پیدا نہیں ہوئی تو خاوند کو ملے گا آدھا، 1/2۔ اگر اولاد ہے، بیوی کی اولاد لکھنی ہے، بیوی کی اولاد موجود ہے تو تب خاوند کو ملے گا چوتھا حصہ 1/4۔ اولاد کا میں نے بتا دیا، دیکھنا ہے کہ بیوی جو فوت ہوئی ہے اس کے پیٹ سے کوئی اولاد ہے یا نہیں موجود۔ وہ اولاد اگر ہے پچھلے خاوند کے پاس رہے گی، یہ پہلے سسرال والوں نے رکھ لی، پوری زندگی عورت کو منہ نہیں دیکھنے دیا، لیکن جب یہ فوت ہوگی اس کے خاوند کو چوتھا ہی ملنا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ وہ اولاد بیوی کے پاس ہی ہو، اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں تو خاوند کو آدھا حصہ 1/2، اگر اولاد موجود ہے تو چوتھا حصہ۔ اسی طرح اگر خاوند فوت ہو جائے، بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کی بھی 2 ہی صورتیں، یا بیوی کو چوتھا حصہ یا 8واں حصہ۔ اگر فوت ہونے والے خاوند کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، تو تب اس کی بیوی کو ملے گا 1/4 چوتھا حصہ۔ اگر فوت ہونے والے خاوند کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، تو فوت ہونے والے مرد کی اولاد ہے تو بیوی کو ملے گا 8واں 1/8۔ بہن بھائی، ٹائم ہو گیا ہے، اگر آپ کہیں تو بہن بھائیوں کا حصہ بیان کر دیں۔ بہن بھائی ہوتے ہیں 3 قسم کے، ایک حقیقی بہن بھائی، ایک پدری بہن بھائی، ایک مادری۔ حقیقی بہن بھائی سگے، ماں بھی ایک باپ بھی ایک۔ پدری باپ کی طرف سے سگے، ماں کی طرف سے ستیلے، باپ ایک ہے ماں مختلف ہے۔ مادری ماں ایک ہے باپ مختلف۔ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جو مادری بہن بھائی ہے ان کی وراثت کا انداز اور ہے، حقیقی اور پدریوں کا اور ہے۔ جو مادری ہوتے ہیں ان کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر مادری بہن بھائی جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے سگے ہوتے ہیں، اگر وہ ایک ہے تو اس کو ملے گا چھٹا حصہ، ایک سے زیادہ تو ان کو ملے گا تیسرا حصہ۔ وہ ایک بھائی ہو بہن ہو، اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ 1/6۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، 1 بہن یا 1 بھائی ہے، ہوں مادری، ان کو ملے گا تیسرا حصہ 1/3۔ ادھر آ جائیں حقیقی بہن بھائی۔ حقیقی بہن بھائی ہوں، پدری بہن بھائی ہوں، مادری ہوں، ان کو وراثت اس وقت ملتی ہے جب فوت ہونے والے کا بیٹا پوتا بھی نہ ہو اور باپ دادا بھی نہ ہو۔ باپ کی موجودگی میں، بیٹے کی موجودگی میں بہن بھائی محروم ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، نہ حقیقی بہن بھائیوں کو، نہ پدری کو، نہ مادری کو۔ بہن بھائیوں کو وراثت ملتی اس وقت ہے جب اصل یا فرع نہ ہو۔ اصل سے مراد باپ دادا، فرع سے مراد بیٹا پوتا، مذکروں کی طرف نسب چلتے ہیں۔ حقیقی بہن بھائیوں کو اگر وراثت ملے گی تو کیا ملے گی؟ ان کا انداز اور اسلوب اولاد کی طرح ہی ہے، بالکل اولاد کی طرح ہی۔ مثلا اگر ایک حقیقی بہن ہے، صرف ایک، اس کو کل جائیداد کا آدھا ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں، صرف بہنیں ہیں، ان کو 2/3 2/3 ملے گا۔ بہن بھائی دونوں قسم کے ہیں تو بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل ملے گا۔ اگر صرف بھائی ہیں، دیگر ورثاء کے فرضی حصے دے کر جو بچے گا وہ بھائی کا حصہ۔ حقیقی بہن بھائیوں کو ہوتے ہوئے پدری بہن بھائیوں کو نہیں ملتا، کیونکہ حقیقیوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور پدریوں کا رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر حقیقی نہ ہو تو اسی انداز میں پدری بہن بھائیوں کو دیا جائے گا۔ اگر ایک پدری بہن ہے تو اس کو آدھا، ایک سے زیادہ پدری بہنیں تو 2/3۔ پدری بہن بھائی دونوں قسم کے ملے جلے تو بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل۔ اگر صرف بھائی ہیں، دیگر ورثاء کو دے کر جو بچے گا وہ بھائی کا حصہ۔ پورے آج کے درس کا خلاصہ یہ بنا، صرف 5 منٹ میں خلاصہ۔ فوت ہونے کے فوراً بعد مال تقسیم نہیں ہوتا جب تک کہ 3 مرحلے طے نہ کرے۔ نمبر 1 کفن دفن، نمبر 2 قرضے کی ادائیگی، نمبر 3 وصیت۔ وصیت کے لیے 3 شرطیں پائی جائیں تو تب عمل کریں گے۔ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہ ہو، ورثاء کے متعلق نہ ہو، حرام یا ممنوع کام کی نہ ہو۔
یہ 3 مرحلے طے کرنے کے بعد جو مال بچے گا یہ ورثاء کا. ورثاء کی 3 قسمیں ہیں. اصحاب الفرائض جن کے حصے مقرر ہیں، اسبا جن کے حصے مقرر نہیں، اصحاب الفرائض سے بچا ہوا حصہ لیتے ہیں، اگر اصحاب الفرائض نہ ہو تو سارا مال لے لیتے ہیں. تیسرے ذویل ارحام جو ان دونوں قسم کے نہ ہوں لیکن قریبی رشتوں کو لگتا ہے، جیسا خالہ، پھوپھی، ماموں وغیرہ. رشتہ داروں کی ہم نے 4 قسمیں بنائی ہیں. نمبر 1 اولاد، نمبر 2 والدین، نمبر 3 خاوند بیوی، نمبر 4 بہن بھائی. اولاد کی 4 ممکنہ صورتیں ہیں. اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو 1/2 آدھا، اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ تو ان کو 2/3 2/3. بیٹے بیٹیاں دونوں قسم کی ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل. اگر صرف بیٹے ہیں باقی ورثاء کو فرضی حصے دے کر جو بچا وہ بیٹوں کا، بیٹا ایک تو اکیلا سب لے گا، اگر زیادہ تو آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے. والدین، والدہ کی 2 حالتیں ہیں. اگر اولاد موجود ہے یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو ماں کو 6 حصہ 1/6، اگر یہ دونوں نہ ہو تو ماں کو 3 حصہ. باپ کی 3 حالتیں ہیں. اگر بیٹا موجود ہے، مذکر اولاد فوت ہونے والے کی دیکھنی ہے، فوت ہونے والے بیٹے یا بیٹی کی مذکر اولاد موجود ہے تو باپ کو صرف 6 حصہ. اگر صرف مؤنث اولاد ہے تو 6 حصہ بھی اور 7 اسبا بھی. اگر اولاد بالکل نہیں ہے تو پھر باپ بطور اسبا، باقی وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ باپ. خاوند بیوی، بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو یا 1/2 آدھا ملے گا یا 1/4 چوتھا حصہ. بیوی کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس خاوند سے نہ کسی پہلے خاوند سے، تب تو اس کے خاوند کو آدھا حصہ ملے گا. اگر اولاد ہے تو پھر خاوند کو چوتھا حصہ 1/4 ملے گا. خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کی بھی 2 حالتیں، یا 1/4 یا 1/8. خاوند کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، تو تب اس کی بیوی کو چوتھا حصہ 1/4. اگر اولاد ہے پھر 8واں حصہ 1/8. بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں، حقیقی، پدری، مادری. بہن بھائیوں کو وراثت اس وقت ملے گی جب بیٹا پوتا نیچے والی فروع بھی نہ ہو، اوپر اصول باپ دادا بھی نہ ہو، اس وقت بہن بھائیوں کو وراثت جاتی ہے. حقیقی بہن بھائی اگر ایک بہن ہے تو اس کو آدھا، ایک سے زیادہ بہن ہے تو 2/3. بہن بھائی دونوں ہیں تو بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل. اگر صرف بھائی ہے تو بطور اسبا. حقیقی بہن بھائی نہ ہو تو پدریوں کو اسی طرح ملے گی. مادریوں کا انداز مختلف ہے. جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں اگر وہ ایک ہے تو اس کو 6 حصہ، ایک سے زیادہ تو ان کو 3 حصہ. ویسے تو یہ کم از کم 2 گھنٹے کا یہ ہمارا پیریڈ ہو، ورکشاپ ہو، پوری تفصیل تو ہو سکتی ہے. تب 40-45 منٹ میں تو اتنا ہی بیان ہو سکتا ہے. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ موٹی باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. پھر بھی اگر کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا اپنا یا کوئی رشتہ داروں کا کیسے تقسیم کرنی ہے، تو ہم 10 منٹ اس سوال و جواب کے بنا لیتے ہیں. ہاں جی، 10 سے 15 منٹ سوال و جواب کے. کسی بھائی کو کوئی سمجھ نہیں آئی یا اس کا ذاتی مسئلہ وراثت کے بارے میں، صرف وراثت کا بھی موضوع چل رہا ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے. ایک وقت میں ایک آدمی سوال کرے گا. ہاں جی. لے پالک کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لے پالک اگر بھتیجا ہے تو پھر وراثت کے طور پر اس کو ملے گا بھتیجا، اگر وارث بنتا ہے. اگر اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں لگتا تو لے پالک کے لیے کچھ بھی نہیں. خونی رشتہ کون ہے؟ وہ کیا لگتا ہے؟ پھپھی کے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، پھپھی کے بیٹے کو نہیں ملے گا، بہن کے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں بھائی کو ملے گا، بھائی نہیں تو بھائی کا بیٹا بھتیجا اس کو ملے گا. چچا کو ملے گا، چچا نہیں تو چچا کے بیٹے کو ملے گا. اگر بھائی کا بیٹا ہے تو تب بھی وارث بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے باقی وارث نہ ہوں. مثلا باپ نہیں ہے، باپ ہے تو پھر نہ بھائی کو ملتا نہ بھتیجے کو. باپ ہے تو نہ چچا کو ملتا نہ چچا کے بیٹے کو، تو باپ قریبی جو موجود ہے. ہاں اگر باپ بھی نہیں ہے اور قریبی رشتہ دار نہیں تو پھر بھتیجے کو یا چچا کے بیٹے کو جا سکتا ہے. لے پالک ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا، بھی صرف پالا تھا، سنبھالا تھا، زندگی کے اندر اس نے کچھ دے دیا ہے، وہ اس کو ملے گا. یا تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے.
تیسرے حصے کے لے پالکوں کو وصیت ہو سکتی ہے، لیکن لے پالکوں کو زندگی کے اندر سارا ہی جائیداد نام لگوا دینا یہ باطل ہے اور ورثاء کا حق غصب کرنا ہے۔ اور ایک بیٹی ہے اس کو آدھا حصہ مل گیا، ہاں جی، باقی جو آدھا بچا وہ کس طرح سے ٹھیک ہوگا، یا دو حصے مل گئے ہیں وہ باقی مثلا مرد فوت ہوا تو اس کی ایک بیٹی ہے تو بیوی بھی ہوگی، ماں باپ ہے تو اس کو ان کو بھی دینا ہے۔ تو دیکھ یہ ہوتی ہے پوری شکل کہ وارث باقی ہیں کون کون سے۔ بیٹی کو وہ آدھا ہی ملنا ہے، باقی بیوی کو ملے گا، ماں کو ملے گا، باقی وہ رسا ان کو جائے گا۔ وراثت جو ہے وہ ضروری ہے کہ پیسوں سے ہی لیجیے۔ اگر کوئی ورثہ ہے کہ ایک جگہ ہے اور وہ تقسیم نہیں ہو پا رہی لیکن وہ بازید ہوں کے مکان چھوٹا ہے، وہ کہ ہم نے جگہ ہی لینی ہے، تو اس کی کوئی فوت ہونے والے نے جو چیز چھوڑی ہے، مرتے وقت جو اس کے ملک میں تھی، ملکیت تھی، وہ ساری کی ساری وراثت میں، اس کی جیب سے موبائل نکلا یہ بھی ساروں میں تقسیم ہوگا، اس کے گھٹنے پر گھڑی تھی 300 روپے کی یہ بھی تقسیم ہوگی۔ اگر آپ تقسیم نہیں کرتے تو یہ آپ کی مرضی، ورنہ جب اس کی روح نکلی ہے اس وقت جس چیز کا وہ مالک تھا، روپیہ پیسہ سونا چاندی گھر کا سامان بستر چارپائی مکان پلاٹ، جو جس کا وہ مالک تھا وہ تمام تقسیم ہوگا۔ اسی طرح بعد میں اس کے فوت ہونے کے بعد مال ملا لیکن سبب خود ہے، وہ بھی وراثت ہے۔ مثلا پینشن ہے، پینشن اس کا سبب خود ہے۔ اسی طرح پلاٹ، وہ سرکاری ملازم تھا تو جس طرح سرکاری پلاٹ ملتے ہیں، اس نے درخواست دی تھی، اس کے فوت ہونے کے 5 سال بعد پلاٹ اس کے نام نکل آیا، وہ سارے ورثاء کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب مرنے والا خود ہے۔ تو مرتے وقت جس چیز کا وہ مالک تھا وہ تقسیم ہوگی، جو اس نے پہلے دے دی وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اس نے ایک دن پہلے کمائی کی ہے، مہینہ پہلے کمائی کی ہے، باپ دادے پردادے سے آئی ہے، اس کے بیٹوں نے دی ہے، جہاں کہیں سے ملی، جس کا وہ مالک ہے وہ تقسیم ہوگی۔ میرا سوال صرف یہ تھا کہ بیسیکلی جو چیز تقسیم نہیں ہو پا رہی، اگر ایک مکان ہے 3 مرلے کا، لوگ 8 بہن بھائی ہیں، اب وہ 8 کو کہتے ہیں ہمیں گلیاں بنا دیں، سوال میرا یہ ہے آیا وہ تقسیم ممکن نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہے، اصل چیز تو ہوتی ہے وہی، لیکن یہ ہوتا ہے آپس میں سمجھوتا۔ اگر آپس کے اندر اختلاف ہے، تنازع یہ ہوتا ہے جب زد بازی آتی ہے، بہن بھائیوں کے اندر کلیش ہے، زد بازی ہوئی، وہ کہتا ہے 2 مرلے بھی آئے، آدھا مرلہ بھی آئے، 2 فٹ بھی آئے، میں نے جگہ لینی ہے صرف تنگ کرنے کے لیے، وہ اس کا حق بنتا ہے۔ ورنہ سمجھوتا آپس میں یہ کہ اس کی قیمت لگا کے قیمت دے دیں، یہ ہوتا ہے آپس کے اندر تعلقات معاملات۔ اسی طرح ایک بھائی کہتا ہے وہ مکان تو لے لے، یہ میں لے لیتا ہوں، ایک 5 مرلے کا ایک 3 مرلے کا، ٹھیک ہے، انہوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا تو ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے بھی یار یہ سارا کچھ آپ سنبھال لیں، وہ ایک دکان میں لے لیتا ہوں، کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی جان مجھے ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے آپس کے اندر سمجھوتا کر لینا، ایک ہے شرعی طور پر، شرعی پر جب تقسیم کرنی ہے پھر برابری مساوات، پھر ایک پائی بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ سمجھوتے کے اندر کوئی کہتا ہے یار باقی سارا سنبھال لے، سنبھالنے والا کروڑوں روپے کا ہے، وہ لاکھوں روپے کی چیز لے لی، یہ تو آپس میں اتفاق ہے۔ وہ جائز ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ حق رکھتے ہیں کہ اپنی جگہ کو مطالبہ کریں، وہ ان کا حق بنتا ہے۔ عدالت بھی ایسے دے گی، شریعت بھی ایسے دے گی، لیکن یہ ہوتا اس وقت کہ جب اس نے کوئی نہ کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، یہ اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو غلط کہنا بہت آسان ہے، میں غلط کہنا بہت مشکل ہے۔ ہم یہ کہیں گے بہن بھائی یہ کہتے ہیں بڑے ظالم، تم بھی ظالم ہے، کیوں؟ تو نے کسی نہ کسی موقع پر ان پر ظلم کیا ہے جس کا نتیجہ آج ہے۔ 5 سال 10 سال 20 سال پہلے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے، آج وہ ان کا موقع ملا ہے، داؤ لگائے، آج وہ تمہیں سزا دے رہے ہیں۔ تو بنا کر رکھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو کوئی تو اس میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ ہاں جی ایک اس کے ولدیت لکھوانا یہ باطل ہے، غلط ہے، قرآن نے منع کیا ہے۔ اصل وہ جس کی بھتیجی ہے اس کی ولدیت اسی میں، شناختی کارڈ پر، بے فارم پر، سکول میں، سارے اصل باپ کا نام ہونا چاہیے۔ اگر یہ کیا تو اس نے غلط کیا ہے، تو اگر اس نے کیا تو اس کو سمجھانا چاہیے، اب اس کا کیا کر سکتے ہیں۔ بھتیجی وراثت میں نہیں، بھتیجی کو وراثت میں نہیں ملتی، نہ بھتیجے کو، نہ بھتیجے کو ملے گی، بھتیجی کو نہیں ملے گی۔ وعلیکم السلام۔
ایک بہن ہے، ایک اس کے باقی بھتیجے ہیں، بہن کو آدھا ملے گا، کوئی بھی نہیں ہے، والدین نہیں ہے، خامند، بہن کو آدھا ملے گا، باقی بھتیجوں کو ملے گا، آدھا بہن کو باقی آدھا بھتیجوں کو، صرف بھتیجوں کو ملے گا، بھتیجیوں کو نہیں، بھتیجے جتنے بھی ہیں آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ شخص کی جو بیٹی ہے اس کے بعد وہ فوت ہو گئی، اس کی بیوی زندہ ہے اور 3 بھائی اور 8 بہنیں زندہ ہیں، باقی تقسیم کیسے ہوگی؟ آدھی تو لے گئی بیٹی، عورت فوت ہوئی، اس کے بندہ فوت ہوا ہے، ایک بیٹی ہے، بیوی حیات ہے، ہاں بیٹی کو تو آدھا مل گیا، بیوی حیات ہے اور باقی 3 بیٹے اور 8 بیٹے، 3 بھائی، اور 8 بہنیں، بھائی بہن بھی ہے نا، 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، آدھا بیٹی کو ملے گا، باقی جو بچے کا بہن بھائیوں کا، بھائی کو، ہر بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل۔ جی بھائی کہتے ہیں بہنوں کو کہ ہم اپنی خوشی سے آپ کو اپنا حصہ دینا چاہتے ہیں، آئیں آپ سے بہنیں کہتی نہیں ہم نہیں لینا چاہتے، اس میں وہ گناہ گار ہے کہ اگر باقی حقیقتاً وہ رضامندی سے کرتا ہے، کوئی ان پر دباؤ نہیں ہے، خوشی سے دیتا ہے، تو وہ اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اکثر خوشی نہیں ہوتی، جبر ہوتا ہے۔ کیسے؟ بہنوں کو پتہ ہے کہ اگر لے لیا تو ہماری نا شادی گمی، قبریں الگ ہو جائیں گی، اس کو پتہ، ڈر ہے ہمارا دروازہ بند ہو جائے گا بھائیوں کا، وہ ڈرتی نہیں لیتی۔ بہنیں چھوڑتی، بھائی کیوں نہیں چھوڑتے؟ کبھی کسی بھائی نے کہا کہ بہن آپ تنگ ہے، میں نے آپ کو حصہ دیا، بہنیں بیچاری دیتی ہے، بھائی کیوں نہیں دیتے؟ اگر واقعی ایسے ہے کہ بہن جو ہے وہ کھاتے پیتی ہیں، اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، تھوڑا بہت 2-4 لاکھ آتا تھا، اسے خوشی سے کر دیا ہے، کوئی جبر نہیں ہے، تو بہن چھوڑ دے، بھائی چھوڑ دے، بھائی بھی چھوڑ سکتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو چھوڑ دے، ساری بہنیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لیکن جبر والا، کراہت والا نہ ہو۔ اگر اس کے اندر پیچھے یہ ڈر ہے کہ بہن ڈرتی ہوئی کہہ رہی ہے، تو پھر اس کو جبر نہ دے۔ وراثت کے بنیادی اصول و شرط یہ ہے کہ مورث جو وارث بنانے والا، اس کی موت کا ثابت ہو۔ زندگی کے اندر جو ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ ہبہ ہوتا ہے۔ زندگی کے اندر جو دے گا وہ ہبہ ہے، ہبے کے اندر تمام ورثاء کو برابر دینا لازمی ہے، بیٹے بیٹی کو برابر دے۔ جیسے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سنائی، آپ نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے اندر بیٹا بیٹی دونوں شامل ہے، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ تو جو وراثت ہوتی ہے وہ فوت ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ ایک بیٹے کو وہ وراثت زیادہ دے دیتے ہیں مگر وہ فروخت کے انکار میں دیتے ہیں، ہم نے وہ فروخت کر دی ہے، تو وہ ان کا کیا مطلب؟ کیسے فروخت؟ میرے دو بچوں کو وراثت جو ہے وہ زندگی میں ایک بچے کو زیادہ ہوتے ہیں، اس کا نام کر دیا، ہاں جی، اور دوسروں کو پتہ نہیں چلا، وہ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو ایسے۔ اب والد نے غلط کیا ہے، اس کا بوجھ اس کے ذمہ ہے۔ اب اولاد اس کی 2 صورتیں حل کی، اگر یا تو بیٹا اس کو کینسل کر دے، بیٹا کہے کہ میرے باپ پر بوجھ ہے، اس نے 2 بھائیوں کو محروم کر دیا، مجھے دے دیا ہے، تو میں اپنے باپ کی جان بخشی کے لیے دوبارہ تقسیم کرتا ہوں، وہ مہربانی کرے اپنے باقی بھائیوں کو دے، ایک صورت۔ دوسرا، اپنے دونوں بھائیوں کو راضی کرے، کہے کہ بھی یہ باپ دے گیا تھا، اب بھی آپ کا کوئی مطالبہ ہے تو کریں، جگہ نہیں ہے تو چلو میں آپ کو کوئی 2-4 لاکھ دے دیتا ہوں۔ اگر دل سے خوشی سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا باپ دے گیا تو چلو یار اتنا ہمیں دے دو، ہم راضی ہیں، وہ اپنے باپ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، انہوں نے گویا کہ اپنا حصہ چھوڑ دیا، یہ اس کی جان تلفی ہو سکتی ہے، یا تقسیم نئے سرے سے کریں۔ اگر وہ کہے کہ مجھے دے گیا بس میں قابض رہوں گا، اس کو تو مل گیا، لیکن باپ جو ہے وہ مجرم ہوگا۔ مکان ہے 3 بہناں تے 3 بھائیاں سے، میں اپنا حصہ جڑا اپنے بڑے بھائی نوں دتا کہ وہ ذرا ماڑا سی، میں کہ تسی بیچ لو، اگر وہ بہن نوں حصہ نہیں دیندا تو کہ میں بھی مجرم ہوں۔ کون وہ نہیں دیتا؟ بڑا بھائی اس نے آپ نے اپنا حصہ دیا ہے، باقی بہنوں کا نہیں دیا۔ ہاں، آپ کا وہ حصہ لے سکتا ہے اپنا، اور آپ کا لے سکتا ہے، باقی بہنوں کو دے، اگر نہیں دیتا تو مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ ہاں جی، آپ ان کو کہہ دیں کہ میں نے دے دیا، جو بہنوں کے بھی ان کا دیں، یا ساتھ کہیں
کیونکہ اب آپ کا ایک احسان ہے اس پر، احسان کی وجہ سے آپ کی بات کی ایک حیثیت ہے. آپ کہیں بھی آپ زیادہ تھوڑا سا کمزور ہیں بہنوں کے سند میں، چلو میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس انداز میں دیں تاکہ بہنوں کو بھی مل جائے. ہاں جی. بہرحال گناہ گار وہ ہے جو نہیں دیتا، لیکن آپ کو اس میں بہنوں کا تعاون کرنا چاہیے، اور آپ کا ہاتھ اس پر ہے، آپ تعاون کر سکتے ہیں. ہاں جی. ایک بندہ 4 نمازاں پڑھتا ہے، ہاں جی. پہلی جو پڑھتا ہے. ایک بندہ داڑھی آپ کی مرضی سے رکھتا ہے، بھی ایڈی رکھ لو، ایڈی کٹا دو، ایڈی بتا دو. 4 نمازیں پڑھنے والا بے نماز ہے. پوری زندگی 4 پڑھتا رہے، 5 نہ پڑھے، بے نماز ہے. نمازی وہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے. داڑھی وہ جو سنت کے مطابق ہے. اگر فیشن ہے تو پھر فیشن اس کو ملے گا، سنت نہیں ہے. سنت وہ ہے جو سنت کے مطابق کام ہے. اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں روحانی جسمانی تمام کے شفاء کاملہ عطا فرما. اس مجلس میں جتنے بھی شریک ہیں ان کو بھی، ان کے عزیز و اقار جو بیمار ہیں ان کو بھی، اسی طرح دیگر کئی پریشانیوں والے ہیں، کسی کے گھریلو معاملات، کسی کے عدالتی معاملات، کوئی کاروباری سلسلے میں، یا اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما. اسی طرح یا اللہ جو آج اس مختصر مجلس کے اندر جو وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، سنے گئے ہیں، سب سے پہلے یا اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. یا اللہ تیرے گھر میں ہمارا آنا قبول و منظور فرما. جو سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لا علمی کی وجہ سے اس سے پہلے ہم غلط کر بیٹھے، یا اللہ اس کی ہم معافی مانگتے ہیں. آئندہ ہمیں ٹھیک کتاب و سنت کے مطابق یہ وراثت کی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر کسی بہن کا بھائی کا حصہ دبائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک.